السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے اس کم عمر صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں جو فقہائے اسلام میں سے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیا، بدعتوں سے اور بدعتیوں سے جنہوں نے لوہا منوایا، جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دعا پانے کا شرف حاصل ہوا، جنہیں ترجمان القرآن، حبر الامہ، مفسر قرآن اور ان جیسے دیگر القاب سے پکارا اور جانا جاتا ہے، اور وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار۔ ایک رشتہ کیا ہے؟ چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ایک اور دوسرا رشتہ ہے، اس سے پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں، ایک رشتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو لگتے ہیں، بھائی بھی ہیں اور خالو بھی لگتے ہیں۔ کیسے؟ ان کی جو ماں ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ام الفضل، حضرت عباس کی بیوی، عبداللہ بن عباس کی ماں، وہ میمونہ بنت حارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں ام المومنین، ان کی کیا ہے؟ بہن ہے۔ اس سے پہلے ایک اور صحابی کے بارے میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی خالو لگتے ہیں۔ کون؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارک اللہ فیک۔ خالد بن ولید اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے خالو لگتے ہیں۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رشتہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نسب نامہ خاندان آپ جانتے ہیں، عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ ان کی کنیت جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی ابو العباس، کیونکہ ان کے ابا کا بھی نام عباس اور ان کے بیٹے کا نام بھی کیا ہے؟ عباس ہے۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ عام طور سے عرب لوگ جو ان کے باپ کا نام رہتا تھا وہی کیا کر دیتے تھے؟ بیٹے کا بھی نام رکھ دیا کرتے تھے۔ اگر باپ کا نام ہے، شہرت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، تو اس طریقے سے نام وہ لوگ رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہجرت سے صرف 3 سال پہلے پیدا ہوئے، ہجرت سے صرف 3 سال پہلے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہاں تھے؟ شیب ابی طالب میں، یعنی وہ جو قید کی زندگی 3 سال کی گزاری ہے، اسی شیب ابی طالب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے۔ گویا کہ ہجرت کے وقت ان کی عمر صرف کتنی ہے؟ 3 سال، صرف 3 سے 3.5 4 سال آپ بہت کہہ لیجئے، یہ عمر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ان کے ابا ابھی کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہوئے، ان کے ابا ابھی مسلمان، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں تھے، ہجرت کے بہت بعد میں مسلمان۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہجرت کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، لیکن چھپا کر کے رکھا تھا اور مکے ہی میں تھے۔ مدینے کب آئے ہیں؟ کب آئے مدینہ؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فتح مکہ والے دن، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافروں کی طرف سے لیڈر تھے، قائد تھے، جب عہد نامہ ٹوٹ گیا، صلح ٹوٹ گئی، تو بات کرنے کے لیے آ رہے تھے، اسی موقع سے حضرت عباس بھی آئے تھے، اور فتح مکہ والے دن کھل کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اعلان کیا تھا اور اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں جنگ بدر کے قیدیوں میں کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنگ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہجرت کے موقع سے صرف 3 سال کی، گویا کہ کل اگر ملا کر کے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک ان کی عمر کتنی بنتی ہے؟ 13 سے 14 سال صرف۔ اسی لیے انہیں صغار صحابہ میں شمار کیا ہے، تو وہ صحابہ جن کی عمریں کم تھی۔ اس سے پہلے ہم انس بن مالک کا تذکرہ کر چکے، لیکن بہرحال وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے 7 سال بڑے۔ زید بن ثابت کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7 سال بڑے۔
یہ عبداللہ بن زید بن ثابت اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک عمر کے، اور عبداللہ بن عباس ان دونوں سے کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، تو کم عمر صحابی ہیں، لیکن ان کی صفات یعنی چہرہ مہرہ ان کا کیسے تھا؟ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ بالکل ایک دم سفید کلر، یعنی اسکن جو ہے ان کی لمبے سے۔ عبداللہ بن عباس نام سنو تو ایسا لگتا ہے چھوٹی ہائٹ کے ہوں گے، بعد مرتبہ ہمارے ذہن میں ایسے آتا ہے فلاں آدمی، فلاں عالم صاحب، فلاں صاحب، ذہن میں آتا ہاں ان کی ہائٹ ایسی ہوگی، ویڈیو میں دیکھ کر کے لگتا ہے ایسی ہائٹ ہوگی، یہ سامنے سے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سنو تو ایسا لگتا ہے چھوٹے ہیں، لیکن لوگوں نے لکھا طویلاً، بالکل لمبے لمبے تڑنگے تھے اور خوبصورت، ایک دم بالکل خوبصورت۔ ابھی ان کی صفات کے تعلق سے آگے ہم بات کرتے ہیں۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ ہم عطا بن ابی رباح کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عطا بن ابی رباح کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں بعد میں چل کر کے۔ کہتے ہیں ہماری گفتگو میں تذکرہ آیا کس کا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلف تھے جن کی مجلسوں میں کس کا ذکر ہوتا تھا؟ بڑے لوگوں کا۔ بڑے لوگوں کا مطلب نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، جن کا مقام اونچا، جنہوں نے دین کے لیے کچھ کام کیا۔ ہماری مجلسوں میں کس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ فلاں نیتا، فلاں پارٹی، فلاں یہ، فلاں وہ، یہ بس ویسے ہمارا دماغ بھی بن گیا ہے۔ ہاں واقعی ہمارا دماغ بھی ویسے ہی بن گیا۔ وہ تذکرہ کرتے تھے اونچے لوگوں کا، بڑے لوگوں کا، تو ان کا دماغ بھی اونچا تھا۔ ہماری مجلسوں میں تذکرہ ہوتا ہے ان کا کہ جو 500 میں بک جاتے ہیں، ہاں ایک چائے پر بک جاتے ہیں، جن کے ہاں کوئی جو ہے نہ زبان کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی دین، ایمان، عقیدے، مذہب اور مسلک کی کوئی اہمیت ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے تذکرہ کیا، ابن عباس کا گفتگو آ گئی ان کی۔ فقال عطا، تو عطا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کہتے ما رأیت القمر لیلۃ 14 الا ذکرت وجہ ابن عباس۔ کہتے ہیں جب بھی میں نے 14ویں رات کا تصور کیا تو میرے ذہن میں سب سے پہلا نام کس کا آیا؟ ابن عباس رضی اللہ۔ اتنے خوبصورت تھے کہ جب بھی چاند کی 14ویں رات کا ذکر ہوا جس کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے، تو میرے ذہن میں اگر کسی کا نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کہتے میرے ذہن میں اگر کسی کا نام آتا تھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا تھا۔ اچھا، بالکل ایک دم بن ٹھن کے رہتے تھے یہ۔ کسی اکرمہ ان کے ایک اور شاگرد ہیں، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس جب جو ہے راستے سے چلتے تھے تو عورتیں جو گھروں میں ہوتی تھی وہ کہتی تھی امر بائع المسک امر ابن عباس، ارے ابھی یہاں سے کوئی عطر فروش، کوئی خوشبو بیچنے والا گزرا ہے یا ابن عباس گزرے ہیں؟ یعنی ان لوگوں کو گھر میں بیٹھی شبہ ہو جاتا تھا کہ یہاں سے کوئی خوشبو بیچنے والا گیا ہے یا ابن عباس جو اچھی خوشبو استعمال کرتے تھے وہ یہاں سے گزرے ہیں۔ یہ ان کا تذکرہ جو بعض لوگوں نے ذکر کیا۔ عبداللہ بن عباس اپنے ابا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ فتح مکہ والے سال آئے، لیکن کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اپنے بارے میں کہتے کنت انا و امی من المستضعفین، میں اور میری ماں کمزوروں میں سے تھے۔ یہ کمزور لوگ کون ہیں؟ جو مکے میں رہ گئے تھے اور ہجرت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کر لیا تھا؟ اسلام قبول کر لیا۔ تو کہتے میری ماں ام الفضل اور میں، ہم دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میری ماں عورتوں والی جماعت میں تھی اور میں بچوں والی جماعت میں تھا، لیکن ابا کے ڈر کی وجہ سے ہم نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، ہم نے اپنے اسلام کو اوپن نہیں کیا تھا۔ ان کے جو کل بھائی ہیں 10 بھائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے 10 بیٹے تھے، جیسے ان کے ابا کو 10 بیٹے عبد المطلب کو، ایسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھی 10 بیٹے تھے۔ میں ایک نام فضل، قسم، آپ جانتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو کن کن لوگوں نے آپ کو غسل دیا، کفنایا، ان میں فضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور قسم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام آتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کا نام آتا ہے، اور ایک ہے عبید اللہ بن عباس اور ایک بلال عباس، اور تمام کئی جو ہے 10 نام ہیں، 10 بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگ ہجرت کر کے آ گئے، اب ہجرت کے بعد مکہ فتح ہو جانے کے بعد کتنا سال ملتا ہے؟ کتنا سال؟ مشکل سے 3 سال، 3 سال بھی نہیں۔ مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں، تو 8 ہجری میں رمضان کے بعد کتنا مہینہ رہ گیا؟ صرف 3، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ اس کے بعد ہجرت کا 9واں سال اور ہجرت کا 10واں سال، اور ہجرت کے 11ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی صرف 2 مہینے کے بعد تیسرے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو رہنے کا موقع ملا وہ کتنا ہے؟ صرف 2.5 سال، صرف 2.5 سال۔ لیکن اس 2.5 سال کی صحبت میں اس بچے کو وہ کمال حاصل ہوا جو بڑے بڑے لوگ صرف تصور کر سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگ صرف سوچ سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں دعا دی، اور حضرت عبداللہ بن عباس خود کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں ضمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدری، نبی نے مجھے اپنے سینے سے چمٹایا ایک بار۔ صحابہ خواہش کرتے تھے کہ نبی کے جسم مبارک سے ان کا جسم ٹچ ہو جائے تاکہ برکتوں والی ذات کی برکت مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود سے مجھے اپنے سینے سے چمٹایا اور دعا کیا، اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اس بچے کو حکمت عطا فرما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ دوسری دعا، ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے قضاء حاجت کے لیے جا رہے تھے، فوضعت له وضوءا، میں نے پانی لا کر کے آپ کو دے دیا، میں نے پانی لا کر کے آپ کو دے دیا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من وضع ھذا، یہ کس نے رکھا ہے، یعنی یہ پانی کون رکھ کر کے گیا؟ آپ نے پوچھا، فاخبر، آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عباس رکھ کر کے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ کتنا روزہ ہوا آج؟ 13 نا، 14ویں تراویح ہو گئی، 13 دن افطار کر لیے، بیوی کو ایک بار بولا، کوئی دعا دی آپ نے؟ افطار بنا کر کے دے رہی ہے نا، سحری بنا کر دے رہی ہے نا، دعا کیا بیوی کے لیے؟ اس کی زبان پر کہا، اس کے منہ پر، چہرے پر، کیا آپ اتنا بناتی ہمارے لیے، کرتی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اتنا تو بولا، شکریہ ادا کیا؟ کہتے خالی وضو کا پانی کا لوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے قضاء حاجت کے لیے، عبداللہ بن عباس کو لگا آئیں گے تو آپ وضو کریں گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وضو سے رہتے تھے، تو انہوں نے پانی کا لوٹا برتن لا کر کے رکھ دیا کہ آپ وضو کریں گے۔ آپ آئے تو دیکھا پانی رکھا ہوا، مؤ تھا، کس نے رکھا؟ بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا، اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ کتنی دعا کرتے ہیں ہمارا کام جس نے کیا ہے، ہم لوگ صرف دعائیں مانگتے ہیں کہ کرو ہمارے لیے، دعائیں دیتے نہیں، دعائیں دینا شروع کرو۔ عربوں کے ہاں دیکھو، بات بات میں دعا دیتے ہو، ان کی زبان پر ہمیشہ دعا ہوتا ہے، آپ کوئی ایک کام کر دیں ان کا فوراً آپ کو دعا دے دیں گے، آپ کو مانگنا بھی نہیں پڑے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعا کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ رات کے آخری حصے میں آیا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ بھی آتے رہتے تھے، اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ کبھی کبھی یہ اور خالد بن ولید دونوں خالہ زاد بھائی دونوں آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، جب باری ہوتی تھی ان کی خالہ کے ہاں میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں، تو عبداللہ بن عباس کبھی کبھی اکیلے بھی آتے تھے، کبھی کبھی رات میں رک جاتے، کیونکہ چھوٹے سے بچے 8-10 سال کے ہیں، کبھی کبھی آ کر کے رہ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں۔ کہتے ایک دن میں آیا، رات کا آخری حصہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے نماز پڑھی، فصلیت خلفہ، تو میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، فاخذ بیدی، اور پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیچھے سے لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں سائڈ کھڑا کر لیا، اور پھر پوری جو بات ہے تفصیل ذکر کرنے کے بعد راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، فدع اللہ لی ان یزیدنی علما وفہما، نماز ہو گئی، میرے شوق اور جذبے کو دیکھ کر کے نبی نے میرے لیے دعا کیا کہ اللہ اس بچے کو علم عطا فرما اور سمجھ عطا فرما۔ یہ اور ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس، میں اپنی خالہ میمونہ کے یہاں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے، میں بھی کھڑا ہوا، نبی نے جیسے وضو کیا تھا میں نے بھی وضو کیا، اور آ کر کے میں نبی کے کہاں کھڑا ہو گیا؟ لیفٹ میں کھڑا ہو گیا، فاولنی، آپ نے مجھے پکڑا اور گھما کر کے لا کے رائٹ میں کر دیا، 2 لوگ ہوں تو امام لیفٹ میں رہے گا اور مقتدی رائٹ میں رہے گا، تو ثم صلی ما شاء اللہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی نماز پڑھنی تھی آپ نے پڑھا، پھر آپ لیٹ گئے، سو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی آواز بھی آنے لگی کہ آپ سو رہے ہیں، فأتاه المنادی بإذن بالصلاة، اب جو اذان دینے والے تھے وہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں منادی کر دوں، فقام معه الى الصلاة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نماز پڑھی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وضو بھی نہیں کیا۔ آپ سو گئے تھے نا، وضو کیوں نہیں کیا؟ یہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھی لیکن دل
जागता था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। इन्हीं हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के शौक को देख करके एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी सवारी पर बिठाया। बाज़ रिवायतों में आता कौन सी सवारी थी? कौन सी? गधे की सवारी। गधे की सवारी थी, दुल्दुल खच्चर का नाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी, उसका कस्वा नाम था। लोग अपनी बाइक पर कस्वा लिखते हैं, नहीं? नाम रख लेने से थोड़ी कमाल हासिल होता है। तो गधे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार, कोई ऐप की बात नहीं है। हमारे यहाँ गधे पर सवार अजीब है। हमारे सिर्फ तस्वुर ये आता है कि किसी ने गलती की, उसके चेहरे पर कालक पोत के गधे पर फिरा, उसको बेइज्जती वाली फीलिंग आती है। हलाल जानवर है। हलाल का मतलब ये है बैठ सकते हैं आप उस पर, सवारी कर सकते हैं। अरबों की एक अच्छी सवारी थी। वल खैल वल बिगाल वल हमीर वलितरकबूहा, आज ही आयत पढ़ी मैंने सूरतुन नहल की। घोड़ा, खच्चर, गधा, अल्लाह ने कहा हमने पैदा इसलिए किया ताकि तुम सवारी करो और इस पर अपना सामान लाद करके यहाँ से वहां ले जाओ। कहते मैं पीछे था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्लाह बिन अब्बास पर प्यार आया। आपने कहा या गुलाम, बच्चे सुन, इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुझे कुछ बातें सिखा रहा हूं। ये बातें आप अपने बच्चों को सिखाइए, अकीदा मजबूत कीजिए उसका। का इहफज़िल्लाह यहफज़क, कहा बच्चे अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। क्या मतलब? अल्लाह का ख्याल रख, अल्लाह तेरा ख्याल रखे। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाह, अल्लाह की हिफाजत कर, हमेशा तू अल्लाह को अपने सामने पाएगा। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, मांगना हो तो किससे मांग? अल्लाह से। व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, मदद तलब करना हो तो किससे मदद तलब कर? अल्लाह से। वअलम, आपने आगे कहा अन्नल उम्मत लव इज्तमअत, सुन बच्चे, पूरी कायनात अगर इकट्ठा हो जाए तुझे फायदा पहुंचाना चाहे, लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, तुझे उतना ही फायदा पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखा। और यही सारे लोग अगर जमा हो जाए तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया। रुफिअतिल अक़लाम वजफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलम उठा लिया गया, सहीफे खुश्क हो गए, तकदीर लिखी जा चुकी है। याद रख, तेरा जब तक अल्लाह ना चाहे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई फायदा नहीं दे सकता। ये अकीदे की बात एक 8-10 साल के बच्चे को, 11-12 साल के बच्चे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को कितनी बार पकड़ करके सिखाते हैं? हमारे यहाँ क्या सिखाते हैं? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। नहीं ठीक है भाई, वो जरूरी है दुनिया के हिसाब से, लेकिन ये क्या बात वही रटा रहे? कोई मेहमान आया तो बेटा चलो सुनाओ मछली जल की रानी, गलत बात है। पढ़ने दो उसको दुनिया, लेकिन इतना ज्यादा मुलव्विस मत करो कि उसके दिमाग में हमेशा वही रहे। ये बच्चे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं पाने के बाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में तकरीबन 2.5 साल रह करके हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इल्म के शौकीन भी हुए और इल्म में महारत हासिल। बतौर खास कौन सा इल्म? तफसीर का। मुफस्सिर कुरान मशहूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया था एक मौके से, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन वअल्लिमहु तअवील, अल्लाह इस बच्चे को दीन की समझ दे और इसे तफसीर का इल्म अता फरमा। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कि सहाबा में सबसे बड़े मुफस्सिर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, इसकी मिसाल देख लीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मजलिस लगा रखी है, बड़े बड़े सहाबा उस मजलिस के अंदर मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबा उस मजलिस के अंदर मौजूद हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं काना उमर युदखिलुनी मा'a शियाख़ बद्र, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे बद्र के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सहाबा के साथ लेकर के अपनी मजलिस में जाते थे। अब बद्र के सहाबा कितने अज़मत वाले हैं। जब जंगे बद्र हुई इनकी उम्र कितनी है? सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मुझे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बद्र वाले सहाबा के साथ अपनी मजलिस में ले जाते थे। तो किसी ने एक दिन कह दिया, जैसे आज भी बहुत सारे लोग हैं, कहते लिमा तुदखिलु हादल फता मअना वलना अबनाउ मिस्लु, अमीरुल मोमिनीन आप क्यों इस बच्चे को लेकर के हमारी मजलिस में आ जाते हैं? हमारे भी तो बच्चे हैं, हम तो नहीं लाते।
جس نے کہا ہوگا بڑی جرأت والا ہوگا، کیونکہ سامنے کون ہے؟ عمر. حق بات کہنے کا جذبہ. ایسا نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی بات کے لیے بڑے سخت تھے، باطل کے لیے سخت تھے، بروں کے لیے سخت تھے، لیکن اگر حق اور سچائی کے ساتھ ان کے سامنے بات رکھ دو تو اس کو قبول کرنے والے تھے. فقال انه ممن قد علمتم، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی انہی میں سے ہے جن کو تم جانتے ہو. پھر ایک دن ٹیسٹ لینا چاہا. حضرت عمر نے یہ پروف کرنا چاہا کہ اس بچے کو اپنی مجلس میں کیوں لے کر کے آتا ہوں. کہتے ہیں سب کو بلایا، مجھے بھی بلایا، تو سب سے پوچھا ما تقولون فی، تم لوگ اس سورہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کیا کہتے ہو؟ اس سورہ کا مطلب کیا ہے؟ تو کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی تعریف کریں، اس سے استغفار کریں، توبہ کریں جب ہمیں کامیابی مل جائے، جب ہماری اللہ تعالیٰ مدد کر دے. تو کسی نے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کسی نے جو ہے کچھ بھی کہا ہی نہیں. فقال علی، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھ سے کہا امیر المومنین نے کہ اے عبداللہ بن عباس تم کیا کہتے ہو؟ اکذالک تقول، کیا وہی تم بھی کہہ رہے ہو جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ قلت لا، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے کہا نہیں. اچھا آپ سوچیں عمر کتنی ہے ابھی؟ نہیں 8 سال تو جنگ بدر میں تھی بھائی. یہ عمر کی خلافت کا زمانہ ہے، 15 سے 16 سال. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی تو ان کی عمر 13 سال کی تھی. تو اب مجلسوں میں لے جاتے تھے، پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ کہا میں یہ نہیں کہتا. کہا پھر کیا کہتے ہو؟ تو میں نے کہا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں نے اس سورہ کی تفسیر یہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں سارے بڑے صحابہ کی موجودگی میں کہ یہ سورہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے رہی ہے. قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما اعلم منها الا ما تعلم، کہا ابن عباس جو تم نے کہا ہے، جو تم جانتے ہو وہی میں بھی جانتا ہوں کہ اس سورہ کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، کامیابی مل جائے. کون سی مدد؟ مکہ والی. جب مکہ فتح ہوا اس سال کی بات، اللہ نے کہا جب اللہ کی مدد آ جائے، کامیابی مل جائے. اور اسی سال کے بعد لوگوں نے جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخلہ لیا ہجرت کے 9ویں سال. تب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب آپ یہ سب دیکھیں تو کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ سے استغفار کریں. یعنی اب آپ کی زندگی کا آخری وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا ٹائم ہو گیا، دنیا میں آنے کا مقصد آپ کا پورا ہو گیا. تو اب آپ کو دنیا میں ٹھہرنا نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ اللہ کرنا، اللہ سے استغفار کرنا ہے، تسبیح کرنا ہے اور اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے. یہ پروف دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علم کا، تاکہ سارے صحابہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ عمر ابن عباس کو اپنی مجلس میں لے کر کے کیوں آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتنے بڑے عالم ہیں، اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے صحابہ کی زبانی اور تابعین کی زبانی رکھتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب جن کا تذکرہ ابھی میں نے کیا، وہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انکا لاصبح فتیاننا وجہن، کہنے لگے اے ابن عباس سنو، تم ہمارے نوجوانوں میں سب سے اچھے خوبصورت نوجوان ہو، عقل کے اعتبار سے بھی سب سے اچھے ہو، اور اللہ کی کتاب سمجھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سمجھدار ہو. یہ عمر بن خطاب نے کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن عباس کو، اور حضرت عبداللہ بن عباس حج کی راتوں میں لوگ ان کے آس پاس مکھیوں کی طرح مڈلا رہے ہیں. کیوں؟ حج کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے. دیگر جیسے کوئی عالم باہر سے آتا نا تو کئی لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے کہ سوال پوچھیں گے. تو حج کا موسم ہے، باہر سے دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ ابن عباس کہاں رہتے ہیں؟ مکہ میں. بعد میں مکہ شفٹ ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مکہ ہی میں رہنے لگے تھے. تو سارے لوگ، اما عائشہ نے دیکھا کہ سب لوگ گھیرے ہوئے ہیں عبداللہ بن عباس کو. فقالت، اما عائشہ کی زبان سے نکلا وَأَعْلَمُ مَنْ بَقِيَ بِالْمَنَاسِكِ، اس وقت زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ حج کے بارے میں مسائل کی جانکاری کسی کو ہے تو عبداللہ بن عباس کو. یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریفی کلمات کہے.
साद बिन अबी वक्कास क्या कहते हैं, बड़े सहाबी हैं, अशरे मुबशरा में हैं, कहते मा रअयतु अहदन अहबर फहमन, मैंने किसी को नहीं देखा कि जिसका दिमाग सबसे ज्यादा, जिसकी समझ सबसे ज्यादा हाजिर रहती हो। मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा इल्म वाला और ज्यादा बर्दाश्त करने वाला मैंने किसी को नहीं देखा। और मैंने उमर बिन खत्ताब को देखा कि उनको अपनी मजलिस में लेकर के आते हैं और उनके हवाले से तारीफी कलिमात कहते हैं, हालांकि अब्दुल्ला बिन अब्बास के इर्द गिर्द बड़े बड़े मुहाजिर और अंसार सहाबा मौजूद होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, निअमा तर्जुमानुल कुरान इब्न अब्बास, कि कुरान का सबसे बड़े ट्रांसलेटर, कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। ये जो है अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये तारीफी कलिमात कही। तलहा बिन उबैदुल्लाह क्या कहते हैं, जो अशरे मुबशरा में से एक हैं, कहते हैं लक़द उतिया इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अल्लाह की तरफ से दिया गया क्या, फहमन, समझदारी, व इल्मन, और इल्म दिया गया, मा कुन्तु अरा उमर इब्न अल-खत्ताब युक़द्दिमु अलैहि अहदन, मैंने देखा कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्न अब्बास से आगे किसी को नहीं करते थे। यानी सबसे आगे अगर उनकी नजरों में कोई था तो वो 15, 16, 17, 18 साल का नौजवान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। उबई बिन काब क्या कहते हैं, अंसार सहाबा में क़ारी कुरान है, बड़े सहाबी हैं, कुरान के ये भी माहिर हैं। उनके पास इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मौजूद थे। फिर खड़े होकर के जाने लगे तो उबई बिन काब ने उनके बारे में तारीफी कलिमात कहे, कहादा यकूनु हब्रु हादिहिल उम्मा, ये बंदा इस उम्मत का सबसे बड़ा आलिम है। हब्रुल उम्मत का लक़ब, ये उनका टाइटल है। ये बंदा, ये सहाबी इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम हैं। अरा अक़लन व फ़हमन, और इनको अक्लमंदी, समझदारी दी गई है। और ये सब किसका असर है, वक़द दआ लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब उस दुआ का असर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया था। इन्हीं के उम्र के, इन्हीं की एज के एक सहाबी हैं, उमर बिन खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर। उनकी ज़बानी गवाही सुनिए, कहते अअलमना इब्न अब्बास, अअलमुना इब्न अब्बास, हमारी मजलिस में, हमारी जमात में सबसे बड़ा आलिम कौन है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। ये उनकी गवाही है। एक और साहबी अब्दुल्ला नाम के, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, वो कहते इब्न अब्बास अअलमुना बिमा मदा, जो लोग गुजर गए उन तमाम लोगों में हमारे दरमियान सबसे बड़े आलिम इब्न अब्बास, व अफ़क़हुना फ़ीमा नज़ल, जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है सबसे ज्यादा समझदार उसके बारे में इब्न अब्बास, व मिम्मा लम यअती फ़ीहि शैउन, और जो हमें पता भी नहीं है उन चीजों के सबसे ज्यादा जानकार, समझदार हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। जब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की वफात हो गई तो राफ़े बिन खदीज एक सहाबी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते मातल यौम मन काना यहताजु इलैहि मिन बैनिल मशरिक़ि वल मग़रिबि फ़िल इल्म, कहने लगे कि आज वो आलिम दुनिया से चला गया कि ईस्ट और वेस्ट, मशरिक़ और मग़रिब के लोग इल्म में जिसके मोहताज थे। कितना बड़ा जुमला ये कि पूरी दुनिया में इल्म के मोहताज अगर कोई किसी के थे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के थे। मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वल्लाहि अफ़क़हु मन मात व मन आश, अल्लाह की कसम, जो लोग चले गए और जो लोग जिंदा हैं उनमें सबसे ज्यादा अक्लमंद और समझदार हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा थे। ऐसे ही इनके कुछ शागिर्द हैं, ताबईन हैं, वो कहते हैं ताऊस बिन किसान रहिमहुल्लाह, मा रअयतु अहदन काना अशद्द तअज़ीमन लिहुरुमातिल्लाह, मैंने दुनिया में लोगों में से अल्लाह के शायर, अल्लाह की चीजों की ताज़ीम करने वाला इब्न अब्बास से ज्यादा मैंने किसी को नहीं देखा, कि जो इज्जत एहतराम अल्लाह की मुकद्दस चीजों की सबसे ज्यादा करते थे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा करते। और यही ताऊस कहते हैं मा रअयतु रजुलन अअलम मिन इब्न अब्बास, मैंने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से बड़ा आलिम कोई नहीं देखा। ऐसे आप गिनते जाएं तो आपको तकरीबन सैकड़ों से ज्यादा ऐसे जुमले, अक़वाल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के ताल्लुक से मिल जाएंगे। इनके एक बड़े खास शागिर्द हैं मुजाहिद, तफसीर की दुनिया में जिनका बड़ा नाम है मुजाहिद, इनके बड़े खास शागिर्द। आपको तफसीरी सिलसिले में, यानी कुरान की तफसीर के सिलसिले में जो रिवायतें और अक़वाल इब्न अब्बास के मिलेंगे वो किसके हवाले से, इनके शागिर्द मुजाहिद के हवाले से। मुजाहिद कहते हैं मा रअयतु अहदन क़त्तु,
میں نے دنیا میں ابن عباس جیسا کبھی کسی کو نہیں دیکھا. لقد ماتا یوم ماتا، جس دن وہ ان کی وفات ہوئی اس دن وہ امت کے سب سے بڑے عالم تھے. ایک اور جگہ کہتے ہیں کان ابن عباس یسمى البحر من کثرت علمہ، حضرت عبداللہ بن عباس کو سمندر کہا جاتا تھا ان کے علم کی کثرت کی وجہ سے. سمندر نام دے دیا ان کو کہ وہ سمندر علم کا. جیسے آج بھی اس دور میں کوئی بہت بڑا عالم ہو، جانکار ہو، تو ان کو کہتے ہیں علم کا سمندر، یا لوگ کہتے ہیں چلتی پھرتی لائبریری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس علم کا سمندر تھے، اور اس کی گواہی مجاہد نے دی جو ان کے خاص شاگرد ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں ما سمعت فتیہ احسن من فتیہ ابن عباس، میں نے ابن عباس سے زیادہ اچھا، خوبصورت، بہترین نوجوان کسی کو نہیں دیکھا. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کان ابن عباس یقوم علی منبرنا، ابن عباس منبر پر چڑھتے تھے، ہمیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی ایک ایک آیت کی ایسی تفسیر کرتے تھے جیسی تفسیر کوئی نہیں کر سکتا تھا. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے کچھ اقوال ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن کی خدمت کی ہے انہوں نے، صرف قرآن کے جانکار تھے، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تفسیر کے علم پانے کی دعا کیا تھا، وہیں آپ نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما. تو دین صرف قرآن نہیں ہے، دین حدیث بھی ہے. حدیث میں بھی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے. چنانچہ ان سے 1660 احادیث بھی مروی. حالانکہ کتنی عمر پائی ہے؟ صرف 2.5 سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھا اور کچھ بڑے اجلہ کبار صحابہ سے سیکھا، اور اس طریقے سے اتنی زیادہ حدیثوں کی تعداد انہوں نے روایت کی ہے. مکہ کے سب سے بڑے عالم، وفات تک مکہ ہی میں رہے، اور ان کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے. اچھا، ان کے شاگردوں کا اندازہ کرنا ہو تو کیسے اندازہ کریں گے؟ ابن عباس مکہ میں ہیں، حرم میں ہیں، خانہ کعبہ میں ہیں، آس پاس حج کا موسم ہے، لوگ آ رہے ہیں، اب دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں، اور کہیں تو اتنا زیادہ نہیں جاتے. کوئی صحابی کوفہ کا چلے گئے، کوئی بصرہ چلے گئے، کوئی شام چلے گئے، کوئی مدینہ میں رہ گئے. تو مدینہ میں بھی اتنے زیادہ لوگ نہیں جا رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. سب سے زیادہ کہاں آ رہے ہیں؟ مکہ میں. اور مکہ میں کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی بڑی تعداد، اور اللہ رب العالمین رحم فرمائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ شاگردوں کی بڑی ٹیم تیار کی ہے تفسیر کے سلسلے میں. آپ جگہ جگہ پائیں گے کہ فلاں تابعی نے کہا کہ عبداللہ بن عباس نے ایسا کہا، فلاں تابعی کہہ رہے ہیں کہ میں مجلس میں موجود تھا، عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی ایسی تفسیر کی تھی. آپ قرآن کی ہر آیت کے سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیری باتیں ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا ان کے ساتھ خصوصی کرم تھا. بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں ان کو بصرہ کا گورنر بھی بنا دیا تھا، عراق کا علاقہ بصرہ. لیکن پھر ان کی وفات جب ہو گئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ آ گئے. آخری عمر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، آنکھوں میں تکلیف ہو گئی. تو بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ حکیم کو بلایا گیا، طبیب آیا تو اس نے کہا ہے کہ آپ کی آنکھ تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن آپ کو کچھ دنوں تک جھک کر کے سجدہ نہیں کرنا. عبداللہ بن عباس نے انکار کر دیا. عبادت کا شوق، اللہ کی محبت، انکار کر دیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی چلی گئی، کمزور ہو گئے، اور اسی کمزوری میں ان کی وفات بھی ہو گئی. بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ تو ان کی بینائی چلی گئی، ان کے ابا حضرت عباس کی بھی بینائی آخری عمر میں چلی گئی تھی، ان کے ابا عبد المطلب کی بھی بینائی آخری عمر میں چلی گئی تھی. تو یہ کیا ہے؟ ہاں، نسل میں ہے، جنس میں شامل ہے ان کے. یہ اس طریقے سے 68 ہجری میں 68 میں 68 ہجری میں طائف کے اندر، مکہ سے قریب 110 کلومیٹر کا علاقہ ہے، طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 68 ہجری میں وفات ہوئی. اور جو لوگ طائف گئے ہیں وہاں کی مسجد دیکھی ہے آپ لوگوں نے، اس کا نام بھی کیا ہے؟ مسجد عبداللہ بن عباس. آپ طائف جائیں تو آپ دیکھیں وہاں بڑی مسجد ہے، شاندار مسجد تیار کی ہے وہاں لوگوں نے، انہی کے نام پر ہے، کیونکہ آخری وقت میں مکہ سے شفٹ ہو کر کے طائف چلے گئے تھے اور وہاں مجلسیں لگتی تھی، پھر انہی کے نام پر آج، مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں اسی زمانے کی مسجد ہے، جیسا کہ ہمارے بھائی والے جا کے اس زمانے کا باغ ہے، انگور والا باغ ہے نا دکھاتے طائف میں. یہ حلیمہ یہاں رہتی تھی، لوگ وہاں مصلی لے جا کر کے نماز پڑھتے ہیں،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बचपन गुजारे, वहां भी नमाज पढ़ते। कहा यहाँ सीना चाक किया गया था, यहाँ भी नमाज पढ़ते हैं। यहाँ नमाज पढ़ना पड़ते ही नहीं है, वहां जाकर के जगह जगह नमाज पढ़ता है। मतलब अजीब अजीब लोगों का माइंड है। तो बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा 68 हिजरी में 71 साल की उम्र में 71 की एज में ताइफ के अंदर आपकी वफात हो गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की जिंदगी से हमारे लिए पैगाम क्या है? 2-3 बातें हैं। पहली बात, बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए, बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए। और इसकी मिसाल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की है, सिखाया है, अकीदा। इससे पहले भी बात आ चुकी है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले में। बतौर खास अकीदा मजबूत कीजिए बच्चों का। ये इर्तिदाद का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है कि बच्चा वहां से कई सारी क्या है ओबड़ खाबड़ अल्लम गल्लम, हमारी अपनी जबान में मतलब कोई भी कुछ भी ले लेता है वहां से। परोसने वाले तो है, ये लोगों के पास मोबाइल है, कैमरा है, रिकॉर्डिंग करते हैं, जुबान अल्लाह ने दिया, बोल देते हैं, वहां डाल देते हैं, अब कुछ भी सुन रहे हैं लोग। इस दौर में जरूरत क्या है? बच्चों का अकीदा सबसे पहले मजबूत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को अकीदा, एक साथ कितनी अकीदे की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाई। तो बच्चों की अच्छी तरबियत करें। और एक बात जो बहुत अहम है, बच्चों के लिए खुसूसी दुआएं करें। इमाम साहब को मत बोलिए बच्चा बिगड़ रहा दुआ करो। पहले भी मैंने जिक्र किया आपके सामने, वो उम्रे पे जाने वाले का वाकया सुनाया था, अगर आपको याद हो। बच्चे के लिए हलाकत की दुआ नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? ला तदउ अला अनफुसिकुम वला अला औलादिकुम। अपने लिए बद्दुआ मत करो, अपनी औलाद के लिए बद्दुआ मत करो। करना ये तो दुआ करो ना। बच्चों के लिए खुसूसी दुआएं करना चाहिए। आजकल तो रमजान है, रोजे की हालत में आप दुआ कीजिए, फजर से पहले सहरी के लिए उठ रहे हैं आप, उस वक्त दुआ कीजिए। अल्लाह आसमानी दुनिया पर आया होता है। बच्चों को कुछ बनाना है ना, और वसाइल नहीं है, असबाब नहीं है, सोर्सेस नहीं है, या है भी लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह से तौफीक मांगो, अल्लाह से मांगो बच्चे के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से बच्चे को दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह इस बच्चे को कुरान की और जो है दीन की समझ अता फरमा, तफसीर का इल्म अता फरमा। दुआ कबूल हुई, जाहिर सी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप भी दुआ करें। माँ बाप बतौर खास, माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल होती है वो दुआ। दुआ मांगिए अल्लाह ताला से। ये क्या बात है कि इमाम साहब को कह रहे, फला को कह रहे? तो खुद करो, हमें खुद दुआएं करना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से बतौर खास अपनी औलाद के लिए। और इसी में ज़िम्नन बात आई कि जो भी आपका काम कर दे आप उसके लिए भी दुआ करें। बोलने नहीं लगाना चाहिए, वो काम कर दिया उसने, जज़ाकल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो कोई तुम्हारा काम कर दे तो तुम भी उसका काम कर दो। अगर कुछ ना पाओ तो तलाश करो कि जिससे उसकी भरपाई हो जाए। कुछ भी नहीं मिल रहा तो क्या बोल दो? जज़ाकल्लाहु खैरा। जिसने ये बोल दिया फक़द अबलग़ फ़िस्सना, तो समझ लो उसने हक अदा कर दिया। हम लोग शुक्रिया भी नहीं बोल पाते, जज़ाकल्लाहु खैरा भी नहीं बोल पाते किसी ने अगर हमारा काम कर दिया। वो कोई भी है, वो बीवी भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, या कोई और हमारा दोस्त साथी हो सकता है, मस्जिद का इमाम हो सकता है, कोई और हो सकता है। करना चाहिए। हम इमामों का कितनी बार शुक्रिया अदा करते हैं, मस्जिद के इमाम का, कि आपने हमें सिखाया, पढ़ाया, बताया, अच्छा किया, हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं, दर्स में आप इस तरीके से बोलते हैं, हमें बहुत ज्यादा इस्लाह हुई है, ये हुआ वो हुआ। कितनी बार शुक्रिया अदा करते हैं। हम समझते नहीं इसको तनख्वाह मिल रही है तो इसका काम ही है ये। तनख्वाह दे पाओगे उसकी? इमामत की तनख्वाह दे पाओगे? नहीं। दुआएं कीजिए अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, और जो भी आपके मोहसिन हैं बतौर खास, ऐसे तमाम लोगों के लिए दुआएं कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा की सीरत पढ़ने और सहाबा के मनहज को अपनाने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।